بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن کون کون سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عیدوں میں غسل فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سرخ اور کبھی سرخ داری دار چادر اوڑھتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5 یا 7 ہوتی تھی۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ تناول فرماتے، اور عید الفطر کو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے، اور عید الاضحیٰ کو بغیر کچھ کھائے نکلتے جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے اور قربانی نہ کر لیتے، نہ کھاتے، پھر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عید عیدگاہ میں ادا فرماتے تھے۔ نمبر 6، عید میں کثرت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، دونوں عیدین میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، اور اس پر عمل کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور عید الاضحیٰ کو جلدی ادا فرماتے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے تو فوراً نماز شروع فرما دیتے۔ نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید خطبے سے پہلے پڑھتے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے، اسی راستے سے واپس تشریف نہ لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب عیدگاہ میں پہنچتے تو نماز عید سے پہلے کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے، اور خطبے سے پہلے نماز شروع کرتے۔ یہ کتاب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفحہ نمبر 336، 337 اور 338 پہ موجود ہے۔ دوستو، عید کے دن آپ تمام دوستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ضرور کرنا ہے، اور میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو عید مبارک۔ میرے لیے اور پوری امت کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے عید والے دن اور افطاری سے پہلے آپ دوستوں نے ضرور دعا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔